الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احل الله البيع وحرم الربا صدق الله العظيم. معزز حاضرین، ماشاءاللہ یہ تو بنگلور کا مجموعہ ہے، یہاں پر اردو کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اردو انگریزی ساری چیزیں چلے گی. اور میں لمبی چوڑی تقریر کے بجائے، چونکہ ہم لوگ اسلامک فائنانس میں کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے میری جو ٹاپک ہے اس پر تھوڑی سی گفتگو کر کے اس کے بعد آپ کو اس سلسلے میں کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ اس کا ڈیٹیل سے جواب دیں گے. ٹھیک ہے؟ جیسا کہ ٹاپک ہے کیا ہے نیڈ آف اسلامک فائنانس، نیڈ فار اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو نیڈ ہے یہ کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ سب کے لیے. فار ایگزامپل ایمان والوں کے لیے. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ مثال سب کے لیے کیوں؟ ایمان والوں کے لیے. اور ان کی اوپینین ہے، ٹھیک ہے. اور سارے عالم کے لیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اتارا ہے ہدی للناس، سارے عالم کی ہدایت. اور یہ جو اسلامک فائنانس اور جو بھی معیشت، جو بھی چیز اسلام کے ساتھ ہے، وہ صرف مسلمان نہیں بلکہ سارے کے سارے عالم والے اس سے مستفید ہوں گے. سارے عالم والے اس سے مستفید ہوں گے. بحیثیت مسلمان ہمارے لیے کیوں ضروری؟ کیونکہ ہم لوگ ایمان والے ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانا ہے. تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی، پوری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم پر فدا کر دیں. یہ تو ہمارے لیے ہے. اور اسی طرح یہ جو فائنانس ہے، یہ جو اسلام کے جو احکام ہیں، یہ چیز صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اگر کافر بھی امپلیمنٹ کرے گا وہ بھی کامیاب ہوگا. 2009-10 میں جب مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ انڈیا آئے تھے، انہوں نے وشارم میں ایک تاریخی بیان کیا. اس میں حضرت نے بتایا کہ دیکھیے آج جو غیر مسلم کنٹریز جو اتنا معیشت کے اعتبار سے اوپر اٹھ رہی ہیں، اس کی وجہ کچھ بھی ہو، لیکن حضرت نے کہا کہ ہم نے وہاں آنکھوں سے دیکھا کہ بزنس ایتھکس کی بات تو ہم کرتے ہیں لیکن بزنس ایتھکس کو ہم اپنے بزنس میں امپلیمنٹ نہیں کرتے. لیکن وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اگرچہ کہ نام مسلمان نہیں ہے لیکن وہ دھوکہ نہیں دیتے. اپنی دکانوں کے باہر لکھ کے رکھتے ہیں کہ اگر آپ کو پسند نہیں آئے واپس لا کے دے، ہم آپ کو ری پیمنٹ کریں گے، آپ کو واپس دے دیں گے. یہ چیزیں ہیں. اور حضرت نے بتایا کہ جو بھی بندہ چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، جو بھی بندہ اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کو مانے گا، اللہ اس کو دنیا میں ترقی کے عروج پر پہنچائیں گے. اور آج پہنچا رہے ہیں. آج دیکھیں دنیا میں کتنے سارے ممالک ہیں جنہوں نے اسلامک فائنانس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا ہے. حتیٰ کہ ابھی قریب میں آیا نا رشیا، چائنا، UK، US، جتنے آپ گناتے جائیں کئی 100 بینک ہیں ماشاءاللہ جو اسلام کے شریعت کے اصول کے مطابق کر رہے ہیں. جیسے کہ صبح میں بھائی راشد صاحب نے بتایا کہ ان کے پاس جو کسٹمرز ہیں وہ صرف مسلمز نہیں ہیں بلکہ نان مسلم بھی ہیں. اور ہم نے خود پریکٹیکلی دیکھا سری لنکا کے اندر LOLC ہے، ایک کمپنی ہے LOLC الفلاح، لنکا اورس لیزنگ کمپنی، جو وہاں کی بڑی لیزنگ کمپنیوں میں سے ایک کمپنی ہے، پورے سری لنکا کنٹری لیول کی کمپنی ہے. اور اس نے اپنا ایک ونڈو کھولا ہے الفلاح کے نام سے، اور اس میں اباؤٹ 60% کسٹمر کون ہے؟ نان مسلم سے. کیونکہ ان کو خود احساس ہے کہ یہ جو سسٹم ہے اسلام کا سسٹم، یہ ہمارے لیے فائدہ ہے. ورنہ اسلام کا سسٹم چھوٹے گا تو جیسے کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ پورے لوگوں کا پیسہ مل کے ایک بندے کے پاس جمع ہو جائے گا. گیپ پیدا ہو جائے گا کس کے درمیان؟ کہ رچ پیپل پور پیپل کے درمیان بڑا گیپ ڈیولپ ہو جائے گا. اب اس کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے ان سارے نظام کو باقی رکھنے کے لیے ایک بہترین نظام دیا اسلامک فائنانس کا. لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو جس طرح سے امپلیمنٹ کرنا ہے اس طرح سے کرے. ورنہ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ جہاں ماشاءاللہ تھوڑی ٹوپی، لمبا جبہ، اچھی خوشبو دکھی گھس جاتے الحمدللہ. حضرت بولتے برابر چیز.
ہم نے دیکھا ملیشیا میں نے ماسٹرز کیا، وہاں پہ بینک آف نگارا جو وہاں کی سینٹرل بینک ہے، اس کے جو بڑے بڑے جو سینٹرل بینک کے جو گورنرز ہے، وہاں کے جو بڑے بڑے امپلائیز ہیں، وہ آ کے پڑھاتے تھے، اور ان کا کوئی حلیہ نہیں ہوتا تھا اتنا زیادہ، مطلب وہ اندر سے بہت پکے مسلمان ہوتے، ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑیں گے، بہت بڑا آدمی ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑے گا، کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی دھوکہ نہیں دے گا، اور وہاں کے لوگوں کی مینٹالٹی بھی کیا ہے، آدمی کے کیریکٹر کو دیکھتے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ کو چیک کرتے ہیں کہ یہ بندہ کیسا، اس کی فیملی سٹیٹس کیسا، اور نارملی آپ دیکھیں اگر کوئی بندہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے لیے جا کے اپلائی کرے، کہے کہ مجھے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی چاہیے، آدمی چیک کرتے کون ڈائریکٹرز رہے گا، کہیں ان کے بارے میں کوئی یہ تو نہیں ہے، گڑبڑ تو نہیں ہے، کہیں کسی کو بینک کرپشن تو نہیں کر دی، فلاں کر دی، کیونکہ بہت بڑی ریسپانسبلٹی ہے کہ آپ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بن کے، پبلک لمیٹڈ کمپنی بن کے لوگوں کا پیسہ لیں گے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سب سے پہلے صحیح رہیں۔ اسی طرح اسلامک فائنانس کے نام سے جو بھی بندہ آئے گا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ ماشاءاللہ رہبر کے بارے میں ہم نے جب سنا تو دیکھا حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم اس کے شریعہ بورڈ میں ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں نالجیبل شریعہ اسکالرس ہیں، جیسے مفتی یحییٰ معین صاحب ہیں، توفیق منصور صاحب ہیں، اور یہ ڈے ٹو ڈے ٹرانزیکشن کو بھی انالائز کرتے ہیں، اور اسی طرح ان کی اینول رپورٹ بھی آتی ہے کہ یہ کس طرح چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا ہے کہ صرف ریس میں لگے ہوتے ہیں، اور ہمارا کیا، ایک آدمی نے ہم سے پوچھا مولوی صاحب آپ کی بات پوری بالکل درست ہے، لیکن کنونشنل بینک والے گاڑی لیتے ہیں تو اس پر صرف 10% سود چارج کرتے ہیں، لیکن وہی اسلامک بینک والا جب دیتا ہے پروفٹ 12% چارج کرتا ہے۔ یہ کیسے؟ میں نے کہا دونوں انسان ہی ہے نا، فرشتے تو نہیں ہے، وہ کون؟ اسلامک بینک والے کوئی فرشتے تو نہیں ہیں، ان کی بھی بیوی ہے، ان کے بھی بچے ہیں، ان کا بھی یہ ہے، اب یہ 2% کیوں چارج کرتے ہیں، 2% ایکسٹرا کیوں چارج کرتے ہیں؟ تو اس کی ایک آسان مثال یہ ہے کہ دیکھیے کنونشنل بینک میں کیا کرتا ہے، ایک بندہ گاڑی لینے گیا، صرف وہ کیلکولیٹ کرے گا کس کو کیلکولیٹ کرے گا، انٹرسٹ کو کیلکولیٹ کرے گا، کہا کہ دے دے گا کہ بھی انسٹالمنٹ پے کرو، لیکن وہی اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں جائیں، وہاں صرف کیلکولیشن نہیں بلکہ پورے پروجیکٹ میں، پورے پروڈکٹ میں انوالومنٹ ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے 2 امپلائی سے کام ہو سکتا ہے، یہاں 12 امپلائی بھی کم پڑیں گے، شیخ نظام یعقوبی ہیں، بہت بڑے شریعہ اسکالر، انہوں نے بتایا بھئی کاسٹ بینگ اے مسلم، یہ بھی تو کچھ کاسٹ ہوتا ہے، کہ بھئی ہم مسلمان ہوں اس کے لیے بھی تو کچھ کاسٹ پے کرو، لیکن ہمارا کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بھیا یہ رہبر والے کیا ہے، پورے سال میں 10 لاکھ روپے پر کتنا 10% دیں گے۔ ایک زمانے میں ہمارے یہاں کمپنی تھی جی، خالی ایک مہینے میں 18% دی، کتنا 18% دی دیجیے، خوش ماشاءاللہ، عمرے بھی گئے، حج بھی گئے، پورا گئے، بعد میں کٹی چوروں کو چلے بھی گئے نہیں گئے، کیوں کہ ہماری مینٹالٹی ہمیں سوچنا چاہیے کہ بھئی ایک کوئی نارمل پرسن جس کو چھوٹی سی نالج ہو، جس کو 12 کی نالج ہو، وہ دیکھے RBI جو پورے انڈیا کا ریزرو کیا ہے، ریزرو بینک آف انڈیا سینٹرل بینک ہے، وہ کتنے % سود دیتا ہے، کتنے % دیتا ہے، 4%، اور SBI 5 سے 6%، ICICI کیوں؟ کیا وہ لوگ پاگل ہیں؟ اب ہم کہیں گے نہیں بھیا اسلام بھی چاہیے، موٹی رقم بھی چاہیے، تو پھر تو آپ ذبح ہونے کے لیے تیار بھی ہو جائیے، اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ جو بندہ اس طرح سے آپ کو دھوکہ دے کہ ہم آپ کو اسلام کے گارنٹی کے ساتھ اور اچھی پروفٹ دیں گے، ہو نہیں سکتا، کیونکہ بھئی ہم مارکیٹ میں چلنے والے، ہم کو معلوم ہے کہ کاروبار کی سطح کیا ہے، کیپیسٹی کیا ہے۔ اب ایک آدمی کہے نہیں میں اسی میدان میں 800 رن اکیلا ماروں گا، نہیں چل سکتا۔ انڈیا کی پچ میں 8 رن مارنا 80 رن مارنا ہی مشکل ہے نہیں ہے۔
पिन पिच में, कोई कहे कि भाई 800 रन मार लूंगा मैं, वो भी इंडिविजुअल पर्सन, कोई मारता है तो पता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसके लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम पहले देखें कि भाई इस्लामिक फाइनेंस अगर है तो ये क्या है हकीकत में। हमारा ताल्लुक उलमा से जोड़े, उलमा से जोड़े, और कैसा जोड़े, जो इस बारे में नॉलेज रखते हैं उनसे जुड़े। हमारे पास क्या है, हम भी क्या करते हैं, एक एक इलाके वाले एक एक मौलवी साहब को अंदर रखे हैं। क्या है इन्हों, क्या ये हमारे आदमी जी इन्हों क्या बोलते कि वो दूसरे इलाके वाला हमको मानेंगे, मैं बेंगलुरु की बात कर रहा हूं, और दूसरे इलाके वाले वहां के मौलवी साहब हमने बुलाए तो ऐसा आते जी, ऐसा आते हजरत, खाली फोन करे उठाते, तो इन्ना ठाने नहीं, हम ना उठाते हमारे हजरत, बेशक हजरत, इसमें कोई शक नहीं। अब वो हजरत से जाकर पूछे, हजरत फुला कंपनी है, क्या कंपनी, कि भाई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में फुला कंपनी, इसमें इन्वेस्ट करना कैसा, इसमें इन्वेस्ट करना कैसा, क्या जवाब देंगे? अगर नॉलेज होगा तो ठीक से बताएंगे, अगर नॉलेज नहीं होगा तो नहीं बताएंगे, या कहेंगे मुझे मालूम नहीं है। अब उसने चूंकि पहले से डिफाइन करके रख लिया कि मेरा किबला और काबा एक ही हजरत, दूसरे के पास जाने में शर्म आती, इनका नहीं कहीं कुछ ही पूछना, हमारे हजरत नहीं कर बोले खत्म। इसके लिए कहते हैं जैसे डॉक्टर्स हैं, मोटी मिसाल है, हर डॉक्टर हर स्पेशलिस्ट होता है, कोई आंख का स्पेशलिस्ट, कोई दिमाग का स्पेशलिस्ट, कोई दिल का स्पेशलिस्ट, कोई इसी तरह से हर स्पेशलिस्ट होता है। आपको आंख में दर्द है, आप दिल के स्पेशलिस्ट के पास जाके पूछेंगे, पूछ सकते नहीं पूछेंगे, बल्कि वो भी डॉक्टर है उसका भी एहतराम करेंगे, बेशक डॉक्टर है, लेकिन वो दिल का स्पेशलिस्ट नहीं है, जो दिल का स्पेशलिस्ट है उसी से पूछेंगे। इसी तरह से जो जिस फन में माहिर है उनसे जाके पूछेंगे, तब जाके मसला हल होगा। वरना क्या होगा कि भाई उन्होंने बोले कल के दिन खुदा ना खास्ता कुछ गड़बड़ हो गया तो पूरी मिट्टी लाके उनके सर पे डालते, तुम्हें बोलने से हजरत हुआ सो, अल्लाह हमने अक्ल दिया नहीं, अल्लाह हमने अक्ल दिया नहीं, हमें पूछे रहेंगे कैसा, हमें पूछे रहेंगे कैसा। एक बंदा हमने फोन करता, कभी हमारे पास बहुत सारे कॉल आते, ऐसा सवाल करेगा मौलवी साहब ला को हलाल में खड़ा ना होने गाड़ी, क्या खड़ा ना, अगर मौलवी साहब को टेक्निकल नॉलेज नहीं रहा उन्हें आसानी से क्या कर देता, टेक ऑफ करके चले जाता, क्या करता, आसानी से उड़ जाता। अगर मौलवी साहब को नॉलेज रहा तो उन्हें क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि भाई ये क्या मतलब, ये कहीं को ऐसा कहीं को, फौरन क्या करता, फतवा शॉपिंग करता, अरे ये मौलवी साहब बराबर लीजिए, रत्ती दूसरे का नहीं जाएंगे। क्यों कि हम क्या चाहते हैं, असल में अल्लाह के हुक्म को जानना नहीं, अपने दिमाग में ऑलरेडी एक चीज असम्पशन करके रखते हैं, उसके हिसाब से मिला तो ठीक, वरना दूसरे को देखो, वरना तीसरे को देखो। यहां पे आ जाती है नफसानियत, आ जाती है, जिसकी वजह से अल्लाह के हुक्म को छोड़ना लाजिम आता है। जब आदमी अल्लाह के हुक्म को छोड़ता है फिर तो बर्बादी लाजिम है। जैसे कि मौलाना ने कहा, हरगिज़ शरीयत मना नहीं करती, हरगिज़ शरीयत मना नहीं करती कि आप कारोबार ना करें, करें, बल्कि इस जमाने में तो आदमी का जिस तरह से मुत्तकी होने के लिए, अल्लाह वाला होने के लिए दाढ़ी रखना बोलते ना, बड़ा जुब्बा, उस तरह जेब भी गर्म बनना नहीं तो आदमी की नमाज बराबर होती नहीं। तुम्हें बोलो होती क्या, होती क्या, टेंशन नहीं। अब खाली घर को गए तो पूछती भैया ये बन वो बन, ये देना वो देना, वहां खर्चा, उसका कर्ज इसका कर्ज, आदमी को नमाज पढ़ने में सुकून आएगा, सुकून आता क्या भाई, आता है क्या, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आता कि उसके दिमाग में 50 तरह के टेंशन, अगर पैसे रहा तो इंसान को आदमी को नमाज पढ़ने में भी सुकून आता। इसके लिए शरीयत हरगिज मना नहीं की कि आप पैसा मत कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन अल्लाह के हुक्म को साथ में रखकर कमाओ। अल्लाह के हुक्म को साथ में रखकर कमाएंगे तो पूरी जिंदगी अल्लाह ताला आफियत वाली गुजारेंगे। इसके लिए एक मोटी मिसाल हमें भी तबलीग वाले भाई मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह बोले, एक बात बोल के खत्म कर देंगे क्योंकि वो भी कारोबार के सिलसिले में है। अब आदमी बोलते जे ज्यादा पैसा रहना जी, पैसा तो भी आन दे, ये तो तुम बोली सब बयान में बोली पैसा कमाना जरूरी, कमाना छे, ऐसा भी नहीं, कैसा कमाना, जैसा अल्लाह बोलता वैसा कमाना। अब हमें क्या करते, कौन जितना ज्यादा पैसा कमाता कि उतना बड़ा स्टेटस उसका,
کیا رہتا؟ لوگ صرف سلام کرتے چھپکے، جی صاحب جا رہے ہیں، ماشاءاللہ ان کی گاڑی آئی تو 2 کروڑ کی صرف دیکھ رہے ہیں۔ اس کی مثال دی حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آج کے زمانے میں صرف ہم لوگ کیا کرتے، ظاہر کو بنانے کے چکر میں اللہ کو چھوڑ دیں گے، اللہ اس ظاہر میں رکھ کر ہی اس کو پریشان کر دیں گے۔ اس کی کیا مثال دی؟ ایک آدمی اپریل کے مہینے میں گیا کرتے، ہاں ریلوے اسٹیشن کو جا کے کھڑ کے دیکھا تو ٹرین آ کے کھڑی، موٹی مثال بچہ بھی سمجھ سکتا، ٹرین آ کے کھڑی، ٹرین آ کے کھڑی تو دیکھا کہ اس میں فرسٹ کلاس میں ایک آدمی بیٹھ لے کر رہے تھے، ٹرین میں فرسٹ کلاس میں، اور بیٹھ لے کر ماشاءاللہ سو دھوپ میں پریشان، پسینے سے شرابور ہیں، انہیں بیٹھ کے اندر سے دیکھتا گیا، باہر سے کھڑے کو دیکھتا نا، انہیں بھی سوچتا گیا کیا نصیب رہی اس کی، کتنا اچھا ہے دیکھیے، ہمیں دیکھے تو یہاں ٹکٹ کے واسطے لائن میں کھڑے ہیں، انہیں دیکھے تو اندر اے سی فرسٹ کلاس میں بیٹھا ہے، کیا بیٹا ہے؟ فرسٹ کلاس میں بیٹا ہے۔ ابھی رتی ہوں سامنے گیا کر جا کر دیکھا تو ڈبہ لوکل، ہمارے یہاں کیسا 6 کے جگہ 16 بیٹھے گے ایڈجسٹ کر کر کو، پورا جگاڑ چلتا ہمارے یہاں، کیا کرتے اوپر اوپر اوپر، باہر سے دیکھا کرتے کتنا پریشان ہے نہ رہے، کتنا پریشان ہے نا، پہلے گرمی، وہ بھی لوگوں کی بھیڑ اتنی، اس میں ایک آدمی کی جگہ 2 3 آدمی بیٹھے نا، کیسا پریشان ہے نا۔ لیکن باہر جو کھڑا تھا نا، اسے نہیں معلوم کہ یہ جو اندر کون لوکل ڈبے میں بیٹھا ہے، انہیں ٹکٹ لے کے بیٹھا کرتے، 25 روپے کی ٹکٹ، کتنا کتنے کی 25 روپے، 40 روپے کی ٹکٹ لے کے بیٹھا۔ اب اسے جا کر پوچھو کیا بھائی پریشان ہے؟ پریشانی کیا رکھتی ہو، خود کا سفر اتر کے چلے جاؤں گا، میرے ٹی ٹی آیا، ٹی ٹی آندے سیٹی آندے، مجھے کیا ابھی فکر نہیں، میرے پاس ٹکٹ ہے، کیا بولتا، میرے پاس ٹکٹ ہے۔ یہ وہ جو اے سی فرسٹ کلاس میں بیٹھا نا، انہیں ٹکٹ نہیں سے بھیجا کرتے، کیسا بیٹا؟ ٹکٹ نہیں سو، سامنے تو دیکھنے والا باہر سے بہت خوش ہوتا، کیا صاحب کی زندگی دیکھو جی ماشاءاللہ، لیکن اندر سے پریشان، پسینہ چھوٹتے رہتا، یہ اے سی میں بھی آدمی کو اندر سے پسینہ کہ پتا نہیں کب ٹی ٹی آ جائے گا، کب کیا ہو جائے گا، کب کدھر ہو جائے گا۔ یہی حال حضرت نے بتایا، جب انسان اللہ کے حکم کو توڑ کے، لوگوں کو دھوکہ دے کے، دوسروں کے حقوق مار کے، بہنوں کی بیٹیوں کے حقوق مار کے اگر زندگی بنا بھی لے، اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز چین نہیں آنے دیں گے، بے چین بے چین، بے قرار بے قرار، کب جی ایس ٹی، کب ٹی ٹی، کب فلاں، کب ڈھکا۔ لیکن ایک بندہ معمولی گھر میں ہی رہے لیکن اللہ کے حکم کو پورا کر کے چھوٹی سی زندگی میں بھی اللہ اس کو چین سکون راحت دیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جو کیا ہے رکشہ چلانے والے، پتھر میں سر رکھے تو نیند آتا سکون سے سوتے، لیکن بہت سارے کروڑ پتی لوگ جو اپنی شادیوں میں 300 کروڑ کا خرچ کرتے، وہ کیا نہیں کر سکے، اپنے بیٹے کا 1 کلو وزن کم نہیں کر سکے۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ بھیا یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اس کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے کاروبار کو شریعت کے مطابق لائیں۔ ظاہر میں نقصان ہوگا اور نقصان تو ہونا ہی ہے، اللہ بھی دیکھیں گے نا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، قرآن میں اللہ سوال کرتے کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے، کیا صرف ایمان لایا کہنے پر ہم ان کو چھوڑ دیں گے، وهم لا یفتنون، کیا ہم ان کو آزمائیں گے نہیں، ضرور آزمائیں گے۔ کیا کہا؟ ہرگز نہیں، ضرور آزمائیں گے۔ کیسے؟ جیسے ان سے پہلوں کو آزمایا۔ اس کے لیے ہم ثابت قدم رہیں گے، چند دن کی آزمائش گزر جائے گی، بقیہ زندگی اللہ ان کی برکت سے اللہ ان کی نسلوں کو دیں گے۔ ورنہ ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لے کہ جو بندہ اللہ کے حکم کو توڑ کر دنیا بنا بھی لے گا، اللہ اس کی اولاد کو اس کی برکت سے محروم کر دیتا۔ ہم نے دیکھا اپنی چھوٹی عمر میں بہت سارے لوگوں کو، اپنی کیا ہے بڑے بڑے کروڑ پتی، لیکن ان کے بچے دوسروں کے یہاں جا کے کام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ بھئی جو انہوں نے کمایا تو اللہ کے حکم کو مد نظر نہیں رکھا، شریعت کو چھوڑ کے کمایا تو اس کی نحوست ان کی زندگی میں ان کی اولاد کے سامنے دکھا دیا۔ اس کے لیے کہتے ہیں کہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن کیا ہے اللہ کے حکم کو، نبی کے طریقے کو، اور خاص طور سے کاروبار میں جو بھی چیزیں ہیں علماء سے پوچھ کر معلوم کر کے شریعت کے مطابق جو ہے، جیسا ہے، جس طرح سے کرنا ہے، چاہے ہماری دماغ کو بات گزرے نہ گزرے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں لاجک کیا ہے، لاجک کیا ہے، سود کے حرام ہونے میں لاجک کیا ہے؟ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا یہ مسلمان کا سوال کرنا ہی گناہ ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا حرام تو تم کون ہوتے ہو لاجک پوچھنے والے؟
تمہیں کیا ضرورت ہے اللہ کے سامنے لاجک پوچھنے کی؟ اس کے لیے ہم لاجک کے پیچھے نہیں پڑیں گے، چاہے ہمارے سمجھ میں آئے نہ آئے، جو چیز شریعت بتاتی ہے اس کے مطابق چلیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بنائیں گے، آخرت میں بھی خوشحال رہیں گے۔ ورنہ آج ہم نے دیکھ لیا بنگلور کے اندر ابھی 3-4 سال پہلے جب اللہ کے حکم کو توڑا تو لوگوں کی زندگیاں ایسی بدتر ہوئی کہ آج بھی بازار میں وہ بہار لوٹ کر نہیں آئی جو 4 سال پہلے تھی۔ اگری کریں گے بہت سارے بزنس مین، ہوا نہیں ہوا حضرت؟ آج تک آئی وہ باہر کیوں؟ 15 سال 25 سال کی جمع پونجی برباد ہو گئی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود کیا ہے، اللہ نے عقل دیا ہے، کسی بھی جگہ انویسٹ اندھے بن کر نہ کریں، جس جگہ کریں چاہے پروفٹ کم ہو، لوگ اچھے ہوں، صحیح طریقے سے کرنے والے ہوں، ان کے ساتھ لگیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا آخرت دونوں بنائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔